بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے عید مبعث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عید نوروز کی مناسبت سے اپنے سالانہ خطاب میں عید مبعث کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عید اسلام کی بڑی عیدوں میں سے ایک ہے۔ آپ نے ساتھ ہی ایک بار پھر عید نوروز کی بھی مبارکباد پیش کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عید مبعث کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں اس عید کی اہمیت کو درک کرنا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ عید ہے کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے سبھی انبیاء اور رسولوں سے عہد لیا تھا کہ وہ سب کے سب پیغمبر اسلام پر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد و نصرت کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کے نام اور علامتیں اور ان کی خصوصیات غیر تحریف شدہ تورات اور انجیل میں آج بھی موجود ہیں، اور حتیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں پیغمبر اسلام کا نام مبارک احمد موجود ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سبھی انبیاء کی بعثت کا مقصد سماجی اور اقتصادی انصاف ہے، فرمایا کہ معاشرے کی اعتقادی فضا میں ان مفاہیم اور تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سیاسی قوت اور حکومت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یہ سیاسی قوت نہیں ہوگی تو سرکش اور سیاہ لشکر ان تعلیمات کو عام انسانوں کی زندگیوں میں رائج نہیں ہونے دیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ پیغمبر اسلام نے ہجرت کے بعد ان تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسلامی حکومت تشکیل دی، اور چوتھی صدی ہجری میں پیغمبر اسلام کی رحلت کے 300 سال بعد اسلامی معاشرہ پوری دنیا میں سیاسی نظام اور علم و سائنس کے اعتبار سے دنیا کا سب سے ترقی یافتہ معاشرہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلامی تعلیمات اور اقدار انسانی شرف اور سماجی انصاف پر استوار ہیں، جبکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سماجی انصاف مغرب سے آیا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مغرب کو سماجی انصاف کے بارے میں تو تحریک رنیسانس کے بعد علم ہوا، جبکہ اسلام نے 1400 سال قبل ہی قرآن کریم میں سماجی انصاف کی تعلیم پوری انسانیت کو دی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ مغرب نے کبھی بھی سماجی انصاف پر عمل نہیں کیا اور نہ ہی اس نے آزادی کا احترام کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ہمیشہ آزاد خلق کیا ہے، البتہ ساتھ ہی اس نے انسانی اقدار اور تعلیمات کو بھی بیان کیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران میں قائم اسلامی نظام کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی انقلاب کا معجزہ اور اسلامی نظام حکومت کا قیام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں انجام پانے والی تحریک کی برکت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام خمینی نے پیغمبر اسلام کے احکامات اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسلامی حکومت کی ایک مضبوط بنیاد ڈالی جو روز بروز مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر آج ہم سستی اور کاہلی سے کام نہ لیں اور خلوص نیت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں تو ایران کو اسلامی حکومت کی بلندی پر پہنچا سکتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے خطاب میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کے خلاف ہونے والی سازشوں اور دشمنیوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دور میں بھی ہمیں دشمنوں کی عداوتوں پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں اور اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے دشمن آپس میں ایک ہیں اور بہت سے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں، البتہ دشمنوں کے ان اقدامات کی وجہ سے ہمارے عقائد اور مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر خدا کے بارے میں خداوند عالم کی پیشین گوئی اور وعدہ پوری طرح سے سچ ثابت ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے زیادہ خبیث دشمن امریکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے دشمن کم نہیں، لیکن ان میں سب سے خبیث اور عنود دشمن امریکہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکام جھوٹے، بے شرم، لالچی، ظالم، سنگ دل، بے رحم اور دہشت گرد ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکام نے اب تک کئی بار کہا ہے کہ ہم ایران کو دوا اور طبی ساز و سامان کے میدان میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایرانی حکام ہم سے درخواست کریں۔ آپ نے فرمایا کہ امریکیوں کے بیانات انتہائی عجیب و غریب ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اول یہ کہ کرونا وائرس سے نمٹنے میں تمہیں خود ادویات اور طبی ساز و سامان کی شدید قلت کا سامنا ہے، اور اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو تم اپنے مریضوں اور شہریوں کے لیے استعمال کرو۔ آپ نے امریکی حکام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر الزام لگ رہا ہے کہ کورونا خود تم لوگوں نے پیدا کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس الزام میں کتنی سچائی ہے، لیکن ان حالات میں کون سا عقل مند ملک تم پر بھروسہ کرے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ اللہ نے دشمنیوں اور عداوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کو حکم دیا تھا، اور اس کے لیے صبر کا حکم دیا تھا، اور صبر کا مطلب استقامت اور آگے کی جانب قدم بڑھانا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ ایرانی عوام بلا شبہ صابر اور ثابت قدم ہے اور گزشتہ 40 برسوں کے تجربات نے ثابت کیا ہے کہ ملک ہر سطح کی اور ہر طرح کی مشکلات اور چیلنجوں کا ہر سطح پر مقابلہ کرنے کی پوری توانائی رکھتا ہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں ایرانی عوام سے فرمایا کہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے محکمہ صحت اور اینٹی کورونا نیشنل ہیلتھ کوارٹر کے حکام کی ہدایات اور سفارشات پر پوری طرح عمل کریں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس بیماری کی وجہ سے ہمارے دینی اور مذہبی اجتماعات اور حرم بھی بند ہو گئے جہاں شاندار اجتماعات ہوتے تھے، اور ایسا ہمارے مذہبی اور دینی اجتماعات کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ خداوند عالم پوری انسانیت کو اس بلا سے نجات دے۔ بکنن تا انشالله خدای متعال هر چه زودتر این بلا رو از سر ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان و همه بشریت انشالله کم و کوتاه کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.